بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عبداللہ ابن عباس لما خرجت الحروریہ اجتمعوا فی دار وهم 6,000 اتیت علی فقلت یا امیر المومنین ابرد بالظہر لعلی آتی ہؤلاء القوم فاکلمهم قال انی اخاف علیک قلت کلا قال ابن عباس فخرجت الیہم ولبست احسن ما یکون من حلل الیمن قال ابو زمیل کان ابن عباس جمیلا جہیرا قال ابن عباس فاتیتهم وهم مجتمعون فی دارهم قائلون فسلمت علیہم فقالوا مرحبا بک یا ابن عباس فما هذه الحلہ قال قلت ما طیبون علی لقد رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما یکون من الحلل ونزلت کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ وہی باب ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زینتوں کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں کیا رویہ بتایا ہے۔ اس میں چونکہ واقعات بیان ہوتے ہیں، یعنی روایت ایسا تو نہیں ہے کہ کسی موضوع کو سامنے رکھ کر کوئی مقالہ لکھا جا رہا ہے یا بات ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے واقعات یا صحابہ کرام کے واقعات وہ بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت مستدرک حاکم سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 2656۔ ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حروریہ نے خروج کیا، اس سے خوارج مراد ہوتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ہاں ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کر دینے والا فرقہ نمودار ہوا، وہ خوارج کا فرقہ تھا، اور صحابہ کے دور میں پیدا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بغاوت کی، اس سے خوارج مراد ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کے موقع پر، یعنی جب یہ ابتدا ہوئی، پہلے تو سیدنا علی کے لشکر کا حصہ تھے، ان کے ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کے موقع پر وہ پہلی مرتبہ کوفے کے قریب ایک بستی حرورہ میں جمع ہوئے تھے۔ جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی، بغاوت کی، تو ظاہر ہے کہ بغاوت تو اندر ہی اندر پھیلتی ہے، لیکن پھر کسی جگہ جمع ہو کر گویا ایک جتھا بن جاتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب یہ جمع ہوئے تو یہ کوفہ کے قریب ایک بستی ہے حرورہ، تو اس لیے ان کو حروریہ بھی کہتے ہیں، اس بستی کی وجہ سے۔ خوارج تو خیر عام ہے اور لوگ جانتے ہی ہیں اس کو۔ جب حروریہ نے خروج کیا تو وہ سب ایک احاطے میں جمع تھے۔ ان کی تعداد اس وقت 6,000 تھی، یعنی کافی بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی۔ ان کے بعض دینی مباحث میں بھی کچھ اپنے خیالات تھے، سیاسی معاملات میں بھی اپنا ایک زاویہ نظر تھا۔ وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، بحثیں ہو رہی تھیں، کچھ سوالات کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ گویا ایک نظام فکر بن جاتا ہے، وہ بن گیا، اور اس میں کچھ قائدین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنا لشکر بنا لیا، اور سیاسی لحاظ سے بالکل انارکسٹ تھے، یعنی اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ کوئی نظم اجتماعی بھی ہونا چاہیے۔ زیادہ تر جس چیز کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، ایک طرف سنت تھی اور دوسری جانب نظم اجتماعی، یعنی قرآن مجید سے استدلال کرتے، جو عام سنت ہے اس کے بارے میں تو خیر عمل پیرا تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور غیر معمولی طریقے پر زاہد تھے، بہت متکشف قسم کے زاہدین تھے۔ اس سے قطع نظر جو عام روایات ہیں، جن کو ہمارے ہاں علی سبیل التغلیب سنت کہہ لیا جاتا ہے، اس کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ان سے قرآن مجید پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس وقت میں اس پر نہیں گفتگو کر رہا کہ ان کا مسلک کیا تھا اور وہ کیا کہتے تھے اور کیا نہیں، میں اس پر ایک بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اس کو لوگ سن سکتے ہیں۔ اس وقت جو بتانا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہی ہیں کہ جن کے مقابل میں پھر مسلمانوں کے سواد اعظم نے، یا جو زیادہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے لیے اہل السنہ والجماعہ کا لقب اختیار کیا، انہی کے مقابل میں، کہ ہم تو سنت کو بھی مانیں گے اور نظم اجتماعی میں بھی رہیں گے، ہم انارکسٹ نہیں ہیں۔ یہ مطلب تھا اس کا۔
تو ان کی تعداد اس وقت 6000 تھی۔ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ کون آیا؟ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ معلوم ہے کہ وہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن مجید کے بڑے مفسرین میں سے ہیں، علماء صحابہ میں سے۔ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا، امیر المومنین ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیجیے گا تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ذرا ابھی نصف النہاری کا وقت ہے اور یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی الگ جمعیت بنا لی، یہ قریبی تھے، انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ظہر کی نماز ذرا آپ ٹھنڈی کر لیجئے۔ ویسے بھی حضور نے یہی فرمایا ہے، گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے ہی پڑھنی چاہیے، اس وقت تک میں واپس آ جاؤں گا۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ نماز کا وقت ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور یہاں پہ جماعت کھڑی ہو جائے۔ ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیجئے گا تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بغاوت کیے ہوئے تھے، تلواریں نکلی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ تم تنہا جا رہے ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ ابن عباس کا بیان ہے، ان کا نہیں کہ کوئی اندیشے کی بات نہیں، یہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ وہاں سے نکل کر میں ان کی طرف گیا تو میں نے یمن کا بہترین لباس پہنا ہوا تھا۔ یمن سے ہی زیادہ تر اعلیٰ درجے کے کپڑے آتے ہیں، تو بہترین لباس پہنا ہوا تھا۔ ابو زمیل کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت اور وجیح آدمی تھے، یعنی لباس بھی بہت عمدہ پہنا ہوا تھا، اور یہ بھی یعنی وہ باقاعدہ جس طرح کہ آپ جاتے ہیں مذاکرات کے لیے تیاری کر کے گئے، لیکن ایک اور حکمت بھی اس میں مقصود تھی، وہ آگے واضح ہو جائے گی۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اس احاطے میں جمع ہو کر قیلولہ کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا تو کچھ آرام فرما رہے تھے سب لوگ بغاوت کرنے کے بعد۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرا خیر مقدم کیا، چونکہ زاہد متکشف تھے، ان کا مزاج کم و بیش وہی تھا، یعنی سر بھی گھٹائے ہوئے ہیں اور شلواریں بھی بہت اوپر کھینچی ہوئی ہیں، اور بس کیا عرض کروں میں، آج کے زمانے میں بھی آپ اس طرح کی صورتیں دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہی کچھ مزاج تھا۔ تو سلام کیا تو انہوں نے خیر مقدم تو کیا، لیکن یہ ہے کہ بٹھانے سے بھی پہلے چھوٹتے ہی پوچھا، یہ شاندار لباس کیا کہنے ہیں، یعنی آپ تو بہت بن ٹھن کر آئے ہیں، بڑی زینت کر کے آئے ہیں، یہ ہوتے ہیں ایمان والوں کے لباس۔ میں نے کہا، مجھ پر کیا تان کر رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سے بہترین لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، اور قرآن میں بھی نازل ہو چکا ہے کہ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا۔ یعنی یہی آیت سورہ اعراف کی پڑھی انہوں نے، اور یہ بتایا کہ صحیح رویہ یہی ہے۔ تو گویا انہوں نے ان کے پورے دینی تصور کی غلطی واضح کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا، اور یہ تو پہلے ہی واضح کر دی، اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا، ان مذاکرات میں نوبت کہاں تک پہنچی، وہ ظاہر ہے کہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، یہاں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے اس دین میں زہد کا، تکشف کا، تبتل اللہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی زینتوں کو آدمی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے۔ ہمارے دین کا مزاج یہی ہے کہ فضول خرچی نہیں ہوگی، اسراف نہیں ہوگا، گرد و پیش میں جو مستحق ہیں ان کی ضرورتوں سے انسان بے تعلق نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت وہ استعمال کرے گا، لباس کی صورت میں بھی، گھروں میں بھی، دوسرے معاملات میں بھی۔ لہٰذا زینت کی سب چیزیں قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور ان سے وہ پورا فائدہ اٹھانے کا حق رکھتے ہیں، بس وہی بات کہ نہ اسراف ہونا چاہیے، نہ تبذیر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔